السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تاریخ ہے 15 شعبان المعظم 1447 ہجری مطابق 3 فروری 2026 بروز منگل۔ ناظرین کرام، استقبال ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل احد قاسمی آفیشل میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالاحد قاسمی۔ ناظرین، آج چونکہ 15ویں شعبان کی رات ہے جس کو ہم لوگ شب برات کہتے ہیں، اسی موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ ناظرین اور سامعین کرام، شب برات وہ بابرکت رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس رات کو شریعت کے مطابق کیسے گزاریں اور کن کن غلط رسموں سے خود کو بچائیں، کیونکہ ہمارا مقصد اور منشا تو ثواب کمانا اور نیکی میں اضافہ کرنا ہے، نہ کہ لہو و لعب میں پڑھ کر اس رات کو بیکار کرنا۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں کن اعمال پر توجہ دینی ہے اور کن اعمال سے بچنا ہے۔ ناظرین کرام، شریعت اسلامیہ نے جن مبارک راتوں میں جاگنے اور عبادت کے ذریعے انہیں زندہ کرنے کی تعلیم دی ہے، ان میں شعبان کی 15ویں رات بھی ہے، جسے عام طور پر شب برات کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ زمانے سے لے کر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین تک ہر زمانے میں اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے، اور اللہ کے نیک بندے ہر زمانے میں اس رات کے اندر خصوصی عبادت کا اہتمام فرماتے رہے ہیں۔ ناظرین، اس موقع پر کرنے کے کیا کام ہیں، یعنی کیا اعمال ہیں، اور مسلمانوں کو کن کن امور سے دور رہنا چاہیے، یہاں چند مختصر طریقے بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، جسمانی طاقت اور برداشت کے مطابق جاگ کر عبادت کرنا، مثلا نوافل نماز، تلاوت قرآن، استغفار، صلاۃ و سلام اور دعا وغیرہ میں مشغول ہو کر اس بات کا خاص دھیان رہے کہ صبح کی نماز متاثر نہ ہو، بلکہ عام دنوں کی طرح اس روز بھی فجر کی نماز کا اہتمام باجماعت ہو۔ رات کی نفلی عبادات سے جسمانی تھکان کی وجہ سے اگر نماز فجر قضا ہو گئی یا جماعت فوت ہو جائے گی تو رات بھر کا بیدار رہنا اور جاگنا بیکار ہو جائے گا۔ نمبر 2، 15ویں تاریخ میں روزہ رکھنا، اس کا ثبوت اگرچہ ایک ضعیف حدیث سے ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ یہ تاریخ ایام بیض میں سے ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیض یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ میں روزہ رکھا ہے، یا ایام بیض 13، 14 اور 15 کو کہا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام بیض میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یکم شعبان سے لے کر 27 شعبان تک احادیث میں روزہ رکھنے کی فضیلت وارد ہے۔ اس لیے ان دو وجہوں کی بنا پر اگر 15 شعبان میں روزہ رکھا جائے گا تو یقیناً موجب ثواب ہوگا، لیکن اس روزہ میں نفلی روزہ ہونے کے پہلو کو
نظر انداز نہ کیا جائے۔ نفلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رکھنا باعث ثواب ہے اور اس کے چھوڑ دینے پر کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 3، اس شب میں یعنی شب برات میں قبرستان جا کر مرحومین کو ایصال ثواب کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا کسی کو بتائے ہوئے ایک مرتبہ اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے جانا ثابت ہے۔ لہذا اتباع رسول کے جذبے سے کسی اہتمام اور پابندی کے بغیر اگر قبرستان چلے جائیں تو اجر کا باعث ہے۔ قبرستان جانے کو لازم نہ سمجھیں، اس کو شب برات کا حصہ نہ بنایا جائے کہ اگر قبرستان نہ گئے تو شب برات ادھوری رہ جائے گی۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے کام کی بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجہ میں ثابت ہو اسے اسی درجہ میں رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ لہذا ساری حیات طیبہ میں یعنی پوری زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک مرتبہ جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر سال شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے احکام میں داخل کرنا اور اس کا لازمی حصہ سمجھنا کہ اس کے بغیر شب برات نہیں ہوتی، یہ شب برات کو اس کے درجہ سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ شب برات کے موقع پر یہ وہ امور ہیں جن کا ثبوت اسلامی تعلیمات سے ہے اور شرعی حدود میں رہ کر رعایت کے ساتھ ان کو بجا لانا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس رات میں ایسے ہی وقت گزاری کرنا، گلیوں بازاروں اور چوراہوں پر فضول بات چیت میں قیمتی وقت خراب کرنا یا کاروں، موٹر سائیکلوں اور پیدل شہر میں گھومنا پھرنا اور تہوار جیسی شکل بنانا، جیسا کہ بہت سارے مقامات پر مسلمانوں کی یہ صورتحال مشاہدہ میں آتی ہے۔ ناظرین، یہ نہ اسلامی طریقہ ہے اور نہ ہی شرعی اعتبار سے ایسے رات بھر جاگنا فائدہ مند ہو سکتا ہے، بلکہ سونے والوں کی نیند میں خلل ڈالنے اور اپنے طرز عمل سے تکلیف پہنچانے کی وجہ سے بجائے نفع کے نقصان اور ضرر کا باعث ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح حلوے کو شب برات سے جوڑ دیا گیا ہے، حالانکہ حلوے کا شب برات سے کوئی تعلق نہیں۔ پورا سال کبھی بھی حلوہ پکایا جائے برا نہیں، لیکن خاص طور پر شب برات میں حلوے کا اہتمام کرنا، اس کا ثبوت نہ قرآن سے ہے، نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے، نہ کسی صحابی اور بزرگان دین کے عمل سے اس کا پتہ چلتا ہے، بلکہ یہ بھی ایک من گھڑت اور خود ساختہ رسم ہے جو ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ چکی ہے، بلکہ شب برات کے لیے علامت اور پہچان بن گئی ہے۔ حالانکہ اس شب میں جس اہتمام سے عبادت کرنی چاہیے، اس سے غافل ہو کر مسلمان آتش بازی اور حلوے کا اہتمام کرنے لگے، اور مسلمانوں میں وہ لوگ ایسے مواقع پر پیش نظر آتے ہیں جنہیں نہ دین سے کوئی تعلق نہ اہل دین سے کوئی واسطہ، بلکہ دینی ضرورت اور حکم شرعی کی تعمیل میں وہ نادار بن جاتے ہیں۔ فریضہ حج کی ادائیگی کا مرحلہ ہو یا زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت ہو، غریبوں، یتیموں اور اپاہج لوگوں کی اعانت کا موقع ہو یا دینی امور میں خرچ کرنے کا، اسی طرح دینی مدرسوں
اور اداروں کو مالی امداد کا موقع آ جائے تو وہ ہمیشہ اپنی مفلسی اور غریبی کا عذر کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خلاف شرع مواقع پر خرچ کرنے میں کوئی پریشانی آڑے نہیں آتی ہے، بلکہ بے جھجک وہ اپنی گاڑھی کمائی آگ میں جھونک دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہرحال اصولی طور پر جو کام شریعت نے اجازت دیے ہیں ان کو ثواب کی نیت سے کرنا چاہیے، اور جو فضول چیزیں ہیں ان سے بچا جائے۔ ہر دیندار مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ منکرات سے خود کو الگ رکھے، یعنی گناہوں سے خود کو الگ رکھے، اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے اپنے اہل تعلق کو بھی ان فضولیات سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے، اور اس رات کی قدر کرے کہ جس میں باری تعالیٰ کی جانب سے خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ندا جاری رہتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کروں۔ ناظرین کرام، مقصد عرض کرنے کا ہے کہ یہ رات شور و شغب اور فضول چیزوں میں لگنے کی رات نہیں، بلکہ گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق درست کرنے کی رات ہے۔ دل جمعی اور یکسوئی کے ساتھ جس قدر لمحات آپ نے گزار دیے تو وہ عند اللہ بڑے قیمتی ہیں۔ اس کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گھنٹوں کا شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری یاد میں کتنا بیدار رہا اور کتنے گھنٹے اس نے میری عبادت کی، بلکہ وہاں معیار کامیابی اور مقبولیت کی کسوٹی بندہ کا اخلاص ہے کہ وہ کس صالح جذبے سے اللہ رب العزت سے لو لگائے ہوئے ہے۔ اسی لیے بعض نیک بندوں کا چند گھنٹے یا کچھ دیر بیدار رہنا بعض کی پوری رات جاگ کر گزارنے سے بہتر ہوتا ہے۔ ہم اپنا اور اپنے گھر کا ماحول دین کے موافق بنائیں گے تو یقیناً خیر و بھلائی کے ثمرات ظاہر ہوں گے۔ بس دھیان اس پر رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی اپنی عقل اور شوق کے مطابق کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ دین اصل میں اتباع شرع کا نام ہے۔ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات اور ہدایات کی پیروی کرنے کا نام دین ہے۔ ہم لوگ اپنی عملی زندگی میں قدم بقدم اسی پہلو کو مد نظر رکھیں، کیونکہ یہی کامیابی کی کنجی ہے اور اسی میں دونوں جہاں کی کامیابی مضمر ہے۔ آئیے ہم شب برات کو شور اور رسم کی نظر کرنے کے بجائے اخلاص کے ساتھ عبادت، توبہ اور اللہ سے سچے تعلق کی رات بنائیں، کیونکہ اصل کامیابی شریعت کی پیروی اور دل کی سچائی اور اخلاص میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت اسلامیہ پر پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ تعالی خیراً۔